الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اختصار کے ساتھ نبی علیہ السلام سے منقول دعائیں پیش کر رہے ہیں، مختصر ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ اور دعا سے قبل چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی دعا معلق رہے گی، اوپر نہیں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ حمد و ثنا سے خوش ہوتا ہے۔ تو کچھ ہم نے حمد و ثنا کے صیغے اور بابرکت جملے کچھ قرآن سے اور کچھ احادیث سے وہ منتخب کیے ہیں تاکہ جو حمد و ثنا آپ شروع کریں دعا میں تو انتہائی بلیغ ہوں، انتہائی مؤثر ہوں، انتہائی وقیع ہوں، اور دعا کی قبولیت کو انتہائی تیز بنا دیں اور کر دیں۔ تو آج نبی علیہ السلام سے منقول ایک دعا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے وہ پیش خدمت۔ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا مسنون ہے اور اس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ دعا صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ اور نبی علیہ السلام یہ دعا رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتے اور خوب بجا لاتے، اس کی حمد ہوتی اور خوب حمد ہوتی۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اس اللہ نے سن لیا جس کے لیے بندے نے حمد کی ہے، اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ حمد و ثنا شروع کر دی۔ وہ ذات کس قدر حمد و ثنا کا مستحق ہے، چنانچہ یہ عظیم کلمات حمد ویسے تو رکوع کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھے، لیکن یہ کلمات حمد آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی دعا کرنا چاہیں تو ان کلمات کو پڑھ کر دعا شروع کریں۔ تو بڑے یہ عظیم الشان کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ جب یہ پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ دعا کا ترجمہ اور مختصر وضاحت سن لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یہ لکا جار مجرور ہے عربی قواعد کے لحاظ سے، اور اگر یہ پہلے آ جائے تو جملے میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معنی یہ کریں گے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، ہر تعریف تیرے لیے۔ اور ان کلمات حمد کا آغاز ربنا سے ہوا ہے۔ اکثر دعائیں ربنا کے صیغے کے ساتھ ہیں،
کیونکہ ربنا میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے دو حوالوں سے، کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ پوری کائنات کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے اور خالق ہے۔ یہ ربوبیت عامہ کہلاتی، اور ایک ربوبیت خاصہ، اپنے خاص بندوں کا رب، جس کا معنی خاص بندوں کو چن لینے والا، ہدایت دینے والا، رحمتوں سے ڈھانپ دینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، ان کے دلوں کو عقیدے کی استقامت دینے والا، ان کو نور توحید سے بھر دینے والا، یہ ربوبیت خاصہ ہے۔ تو جب ربنا کہیں تو آپ کے ذہن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا استحضار ہو، وہاں ربوبیت خاصہ بھی، کہ تو خاص بندوں کا رب بھی ہے، اس معنی میں کہ تو انہیں دولت ایمانی سرفراز کرنے والا، ہدایت دینے والا، حق دینے والا، اپنی محبتیں دینے والا، رضا دینے والا، اور بالآخر روز قیامت جنت عطا فرما دینے والا، جنت کی وراثت دے دینے والا، یہ سب ربوبیت کے معنی ہیں۔ ایک ربوبیت عامہ ہے، وہ ہر بندے کا رب ہے، فرعون کا بھی رب، ابو جہل کا بھی رب، کافروں کا، مشرکوں کا، مومنوں کا، سب کا رب ہے۔ اور ایک ربوبیت خاصہ ہے، اپنے خاص بندوں کا رب۔ تو عام ربوبیت کا معنی سب کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، پالنے والا، اور ربوبیت خاصہ کا معنی ایمان دینے والا، توحید دینے والا، عقیدہ دینے والا، اپنی رضا اور محبت اور رحمت دینے والا۔ تو جب ربنا کہیں اور اللہ کو ربنا کہہ کر مخاطب ہوں اور دعا کرنا چاہیں، تو دونوں معنی آپ کے ذہن میں موجود ہوں، کہ تو رب ہے ربوبیت عامہ کے ساتھ بھی، اور تو رب ہے ربوبیت خاصہ کے ساتھ بھی۔ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے روزی دی، یہ ربوبیت عامہ ہے، ویسے میں تجھ سے ربوبیت خاصہ کا بھی سوال کرتا ہوں، مجھے ہدایت بھی دے دے، میری توبہ قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جا، اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ تو ربنا کے ساتھ اس دعا کا آغاز ہوتا ہے، لک الحمد، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، کیونکہ تو ہر کمال کا مالک ہے۔ تو جو ذات ہر کمال کی مالک ہو، وہی ذات ہر تعریف کی مستحق ہوتی، اور اس ذات کے کسی کمال میں کوئی بندہ، کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ اپنے سارے کمالات میں، اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب کوئی شریک نہیں ہے تو کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ تو لک الحمد، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ کتنی تعریفیں، کتنی تعریفیں ہیں تیرے لیے؟ فرمایا کہ ملء السماوات، ساتوں آسمانوں کو بھر دینے والی، ساتوں آسمانوں کو، ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اس کو بھر دے۔ چھٹے آسمان سے 5ویں آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اسے بھی بھر دے۔ 5ویں آسمان سے چوتھے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اسے بھی بھر دے۔ اس طرح تیسرا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر پہلا آسمان، ہر آسمان کے مابین 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا؟ یا اللہ، میری جانب سے اپنی جناب کے لیے اتنی حمد قبول کر لے، اتنی تعداد اور مقدار میں، کہ میری وہ حمد ساتوں آسمانوں کے جو بیچ کے خلا ہیں اور فاصلے ہیں، ان سب کو بھر دے۔ کتنی حمد ہو گئی، اللہ کتنی حمد کا مستحق ہے۔ پھر 7ویں آسمان تک، زمین تک آ جاؤ، 500 سال کا فاصلہ،
اس خلا کو بھی بھر دے۔ پھر یہ پہلی زمین ہے، آگے دوسری زمین، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، چھٹی، ساتویں، ساتوں زمینوں کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو خلا ہیں، ان سب کو یہ حمد بھر دے۔ کتنی حمد ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، کہ جو ان کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان سب کو بھر دے یہ حمد۔ اور آگے کیا ہے؟ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور بھر دے جو تو چاہے اس کے بعد، جو بھی چیز ہو، ہم نہیں جانتے، ہماری خبر یہیں تک تھی کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، اور آسمانوں کے درمیان یہ فاصلے ہیں، آسمان و زمین کے مابین یہ فاصلہ ہے۔ ہم نے یہ دعا کر دی، اتنی تعریف، اتنی حمد قبول کر لے ہماری طرف سے، جو ان سارے فاصلوں کو بھر دے۔ اس کے بعد کائنات کیا ہے ہم نہیں جانتے، بڑی وسعتیں ہیں، بڑی مسافتیں اور فراخیاں ہیں، تو اس کے بعد جو تو چاہے اسے بھی بھر دے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے، تیرے علم میں سب کچھ ہے۔ جو جو چیزیں ہیں، جو جو فاصلے ہیں، جو جو خلا ہیں، ہماری طرف سے اپنی جناب میں اتنی حمد قبول کر لے کہ وہ حمد ہر اس شے کو بھر دے۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور بھر دے جو تو چاہے کسی بھی چیز کو اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ آسمانوں کے بعد، زمینوں کے بعد، ان فاصلوں اور خلاؤں کے بعد، جو بھی چیز ہے، جو بھی فاصلے ہیں، جو بھی خلا ہے، اتنی حمد قبول کر لے میری طرف سے کہ ان سارے خلاؤں کو وہ حمد بھر دے۔ اللہ کو حمد پسند، اپنی تعریف پسند ہے، تبھی تو قرآن میں اپنی تعریف خود کرتا ہے، وہ بار بار کرتا ہے۔ تو اللہ کی ایسی تعریف جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ کو خوش کر دے گی تو اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، آپ کی حاجتیں قبول کرے گا۔ اور اللہ اگر راضی ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ رضا چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، سب سے بڑی دولت ہے وہ۔ اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے، وہ رضا اللہ واپس نہیں لیتا۔ کسی بندے کو رحمت عطا فرما دے، ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، واپس نہیں لیتا۔ یہ اس کی رحمت کی شان ہے، نہ رحمت چھینی جاتی ہے، نہ تنگ ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور فراخی آتی ہے اس میں۔ اتنی اللہ کی تعریف، اللہ کی رضا کا موجب، اس کی رحمت کا موجب، سب سے بڑی دولت حاصل ہوگی۔ اہل الثناء والمجد، اے یا اہل الثناء والمجد، اے ہر تعریف اور ہر بزرگی کے مستحق، اہل الثناء والمجد، ہر تعریف والے، ہر تعریف کے لائق، والمجد، اور ہر شان اور بزرگی کے لائق۔ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اہل الثناء والمجد، اے وہ ذات جو لائق ہے ہر ثنا کا، ہر تعریف کا، والمجد، ہر بزرگی اور ہر شان کا، سب اللہ کے لیے۔ حق ما قال العبد، اور بندہ جو کہتا ہے اس میں یہ بات سب سے حق ہے۔ حق کو سب سے حق یہ بات ہے، ما قال العبد، جو بندے نے کہہ دیا۔ بندہ جو بھی کہے، سب سے حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر تعریف کا مستحق ہے، ہر مرتبے کا مستحق ہے، ہر شان کا مستحق ہے۔ سب سے سچی بات یہی ہے، اور سب سے حق بات یہی ہے جس کا بندہ اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اتنی بڑی تعریف، اتنی مقدار کی تعریف جو ان سارے فاصلوں کو، ساری خلاؤں کو بھر دے،
اور تو ہی ہر بزرگی کے لائق ہے، ہر تعریف اور شان کے لائق ہے۔ اور یہ بات جو بندہ کہتا ہے سب سے حق اور سچی بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر تعریف کا مستحق ہونا، ہر شان کا مستحق ہونا۔ باقی ہم کیا ہیں؟ ساری شان تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں، شان تیری ہے، بزرگی تیری ہے، تعریف تیری ہے، ہم صرف تیرے بندے ہیں۔ جب یہ بات کہو ہم تیرے بندے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر کہو، یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں ہے، خانہ پوری نہیں ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، یعنی ہم تیرے سامنے اپنی عبودیت کا، عبدیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، تیرے بندے۔ یہ جملے لوگ کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تیرا بندہ ہونے کا معنی بس تو رب، مالک اور خالق ہے، ربوبیت کے سارے معنی تیرے لیے، مانا تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو داتا، دستگیری کرنے والا، تو غوث۔ کتنے بندے یہ جملے تو کہتے ہیں مگر فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں غوث اعظم۔ اقرار کیا یہ، مگر عملی طور پر اس اقرار کا انکار۔ سوچ سمجھ لو، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں، رفعت تیرے لیے، ثنا تیرے لیے، بزرگی تیرے لیے، شان تیری ہے، ہماری نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تیرے روبرو، تیرے سامنے، تیری جناب میں اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ تیرا بندہ ہونے کا معنی بس تو ہمارا حاجت روا، تو ہمارا خالق اور مالک، تیری ہی عطا ہے، تیری ہی دین ہے، تیرا ہی فضل ہے، اور کسی کا نہیں۔ تو اس عبدیت کے اقرار کو سمجھو اور اس کو ملحوظ رکھو، قائم رکھو۔ پھر فلاں داتا کا معنی کیا، فلاں مشکل کشا کا معنی، فلاں گنج بخش کا معنی کیا، فلاں دستگیری کرنے والا کیا معنی ہے اس کا؟ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تبھی آگے فرمایا اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، نہیں ہے روکنے والا اس چیز کو جو تو دے دے، جس کو چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو دینے پر آ جائے، عطا کرنے پر آ جائے، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو کر اس کو روکنے پر آ جائیں، روک نہیں سکتا۔ تیرا امر نافذ ہے، تیرا حکم نافذ ہے، تیری عطا پہنچ کر رہے گی، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس عطا کو روک نہیں سکیں گی۔ اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ، اے اللہ لا مانع، نہیں روکنے والا، نہیں منع کرنے والا، لما آتے، جو تو عطا فرما دے، جس کو عطا فرما دے، جتنا عطا فرما دے، جب چاہے عطا فرما دے، روکنے والا کوئی نہیں۔ اور ولا معطی لما منعت، اور نہ ہی کوئی دینے والا ہے جس کو تو روک دے۔ تو روکنے کا فیصلہ فرما لے، کسی بندے کے بارے میں کوئی چیز دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو دینا چاہیں نہیں دے سکیں گی۔ پھر کس کو داتا کہو گے، کس کو دستگیر کہو گے، کس کو مشکل کشا کہو گے، کس کو حاجت روا؟ یہ سارے معنی رب تعالیٰ کی ذات میں۔ تو کلنا لک عبد، ہم سب تیرے بندے ہیں، اقرار تو کرتے ہو، عمل اس سے دور، عقیدہ اس سے دور ہے۔ عبدیت کا اقرار کر لو، اس کو صحیح معنی میں رب مان لو، یہ نجات کی بنیاد ہے۔ قبر میں جاؤ کہ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، کس کا بندہ تھا تو، کون تیری دستگیری کرنے والا تھا، کون تیرا حاجت روا تھا، کون تیرا مشکل کشا تھا، کون تیرا داتا تھا، کون تیرا گنج بخش تھا، کون تیرا غوث تھا۔ وہاں کیا کہو گے؟
آج اگر یہ تم نے مختلف علائق قائم کر رکھے ہیں رب تعالیٰ کی ربوبیت کے مقابلے میں، قبر میں لاجواب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جملہ بڑا قابل فہم، ہمیشہ اس کو مد نظر رکھو۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے، تجھے مشکل کشا ماننے والے، تجھے حاجت روا ماننے والے، تجھے داتا اور دستگیر ماننے والے، تجھے غوث ماننے والے صرف تو ہے۔ اے اللہ لا مانع لما اعطیت، نہیں روکنے والا جس چیز کو تو عطا فرما دے، جس سے چاہے عطا فرما دے، اور نہیں دینے والا جس کو تو منع کر دے۔ کوئی دینے والا، لاکھ داتا بنا لو، لاکھ دستگیر بنا لو، کوئی دینے والا نہیں۔ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، باقی کیا بچا؟ ساری مخلوق کس کی؟ اللہ کی۔ ساری مخلوق پر امر کس کا؟ اسی کا۔ باقی کیا بچا؟ امر سے کیا مراد؟ دینا نہ دینا، چھیننا نہ چھیننا، ہدایت دینا نہ دینا، مال دینا نہ دینا، سارا امر بھی تیرا ہے۔ تو کس کے لیے کیا بچا؟ تم نے درگاہیں بنا رکھی، آستانے بنا رکھے، کیا بچا ان کے لیے؟ اگر ان سب کو ماننا ہے تو ان نصوص کا انکار کر دو، ان دلائل کا انکار کر دو۔ یہ دعا عظیم توحید کے نکات پیش کر رہی، اور آخری جملہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور نہیں نفع دے سکتا ذا الجد، کسی شان والے کو، کسی مرتبے والے کو، من کا تجھ سے، یعنی تیرے مقابلے میں، الجد کوئی بزرگی، کوئی شان، کوئی کسی کو کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی تیرے مقابلے میں۔ نفع دینے والا تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، اور کوئی نہیں۔ ولا ینفع، اور نہیں نفع دے سکتا ذا الجد کسی مرتبے والے کو، من کا تیرے مقابلے میں، الجد کوئی مرتبہ، اس کا اپنا مرتبہ اس کو نفع نہیں دے سکتا، کسی اور کا مرتبہ اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ عطا تیری، فیصلے تیرے، جو فیصلے نافذ ہیں اس کائنات میں۔ تو لہ الخلق والامر، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں باقی کیا بچا؟ جب ساری خلق اللہ کی ہے اور اس خلق پر امر بھی ایک اللہ کا ہے، تو کسی کے لیے کیا بچا؟ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ کسی اور کا امر نافذ ہو سکتا ہے؟ اس جملے نے بالکل بند کر دیا اس کائنات کو۔ خلق اور امر اللہ رب العزت کا ہے، تو نہ کوئی خالق ہے، نہ کسی اور کا امر ہے، دینے کا نہ دینے کا، عطا کرنے کا نہ عطا کرنے کا، سارا امر رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس دعا کے مفاہیم میں جو عقائد مضمر، عقیدے کے نکات مضمر، اللہ ہمیں ان نکات سے بھر دے پوری قوت کے ساتھ، ہمارا عقیدہ بن جائے، اس پر ہم قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ تو جب یہ دعا اس معنی کے استحضار کے ساتھ کرو گے، یقیناً اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ میرا بندہ کتنی میری تعریف کر رہا ہے، کتنی میری ثنا کر رہا ہے، کیا پاکیزہ عقیدہ میرے بندے کا۔ تو دعا بھی قبول ہوگی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور رحمتوں کے خزانے بھی مل جائیں گے۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔